بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو میرا اس پر جو کعبے میں پیدا ہوا، اور سلام ہو اس پر کہ جس نے شرف بخشا سرزمین مکہ کو۔ یعنی یہ علی کا شرف نہیں ہے، علی کے شرف میں کوئی اضافہ نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، یہ کعبے کے شرف میں اضافہ ہے۔ اسی لیے مجھے آپ ذرا سوال کا جواب دیتے چلے جائیے اور سوچ کے بتائیے، السلام علیک یا من ولد فی الکعبہ، ایک السلام علیک یا من شرفت بہ مکہ و منا، جس کی وجہ سے سرزمین مکہ کو شرف ملا، اس علی پہ ہمارا سلام ہو۔ تو زیارت کے الفاظ، انہی زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جس کی ہسٹری مجھے آپ کو 4-5 منٹ سنانے میں لگے گا۔ تو زیارت امیر المومنین کے جو الفاظ ہیں، ایک زیارت میں نے پڑھا السلام علی المولود فی الکعبہ، سلام ہو اس مولود پر جو کعبے میں پیدا ہوا، سلام ہو اس بچے پر جو کعبے میں پیدا ہوا۔ تو یہ بھی زیارت ہی کے الفاظ ہیں۔ اب مجھے آپ یہ سوچ کے بتائیے کہ کیا معصوم سے اچھا لفظ مولا علی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ مطلب علی کی ذات کے لیے جو چھٹے امام لفظ استعمال کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے، یا جو آپ استعمال کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے؟ زیارتیں مجتہد نے نہیں بنائی ہیں، زیارتیں کسی عالم نے نہیں بنائی ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو اتنے بے وضاحت ہیں کہ اپنے الفاظ میں امام کو سلام بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو انہی کی اولاد پاک نے بتایا کہ جب ہمارے جد کو سلام کرو تو کن الفاظ میں کرو، اس لیے کہ ہم ان کے شایان شان الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ساری زیارتیں حضرت امیر المومنین کی ائمہ سے وارد ہیں، کوئی چوتھے کی ہے، کوئی پانچویں کی ہے، کوئی چھٹے کی ہے۔ چھٹے نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے، پانچویں نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے، چوتھے نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے۔ تو ابھی تک قبر بھی ظاہر نہیں تھی، مگر پھر بھی زیارت ائمہ نے تعلیم فرما دی۔ انہی زیارتوں میں سے جتنی بھی زیارات آج تک آپ کو اماموں کی ملی ہیں، ان تمام زیارتوں میں سب سے معتبر ترین زیارت اگر کوئی ہے تو وہ ہے زیارت امین اللہ۔ اس زیارت کا نام ہے زیارت امین اللہ۔ یہ مفاتیح الجنان جیسی کتاب ہمارے شیعوں کے پاس موجود ہے۔ یہ بھی ہمارا فقر ہے کہ اللہ نے ہمیں علوم آل محمد حاصل کرنے والے ایسے ایسے علماء دیے کہ جنہوں نے آپ کو آل محمد کے فضائل بتائے۔ اب یہ جو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان عباس قمی کی کتاب ہے۔ عباس قمی بڑے مخلص عالم دین تھے، بہت ہی مخلص تھے، بہت ہی مخلص تھے۔ اور ان کے خلوص کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس شہر میں یہ رہتے تھے اس شہر میں امام جمعہ کوئی اور تھے، اور انہوں نے اپنی جوانی میں ایک کتاب لکھی تھی جس میں مرنے کے بعد کے حالات لکھے تھے، جس کا ترجمہ منازل آخرت کے نام سے اردو میں بھی موجود ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، بہت بڑی بات ہے۔ تو منازل آخرت کے عنوان سے وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اب وہ کتاب ان کے گاؤں میں بھی پہنچی، ان کے شہر میں بھی پہنچی۔ وہ سمجھ رہے، بس چھپوا کے باپ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے نے کتاب لکھی ہے۔ اب وہ جو امام جمعہ تھے وہ کتاب لے کے واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور سارا انہی کی کتاب سے لے کے پڑھتے تھے۔ اور ان کے ابا روز آ کے ان سے کہتے تھے، ارے بیٹے تم بھی کچھ کر لو، ارے بیٹے دیکھو تو صحیح وہ امام جمعہ کتنا بہترین ہے، اور کتنی اچھی اچھی روایتیں سناتا ہے، اور اتنی اچھی اچھی واعظ و نصیحت کرتا ہے، اور اتنی اچھی اچھی باتیں کہتا ہے۔ اب اگر ہم جیسا ہوتا کوئی، یا آپ جیسا، اگر میں کسی میں سے آپ کا شعر بھی پڑھ دوں اور تمہارا نام نہ بتاؤں تو یہیں کوہنیاں مار کے بتاؤ گے محفل کے بعد میرا ہی تو تھا۔ یہ تو ہمارے خلوص کی حد ہے۔
کہ اگر میں کسی کی ایک بات نقل کر دوں یا کسی کا شعر پڑھ دوں تو وہ بتاتا پھرے گا چاروں طرف، وہ کہے گا یہ میرا ہی تو ہے جو مولوی صاحب نے پڑھا جس پہ اتنی داد ملی نے. مطلب تم یہ نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب کا ہے، یہ ہے مطلب اصلی، تو یہ میرا ہی تو ہے. اب باپ کہتا ہے بیٹے سے، بیٹا میں نصیحت کرتا ہوں، ارے کتنا اچھا واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کتنا اچھا کرتے ہیں، مگر یہ ہے خلوص. اپنے باپ سے بھی نہیں بتایا کہ میری ہی کتاب سے پڑھ رہے ہیں. ارے مجھے اندازہ تو کریے بھائی، اما جس علی کے غلام اتنے مخلص ہوں تو واقعی انہوں نے اپنے باپ سے تذکرہ نہیں کیا، بالکل بھی نہیں بتایا کہ ابا جی وہ کتاب تو میری تو لکھی ہوئی ہے. کتنا خلوص تھا اس عالم میں، یہاں سے خلوص کی انتہا دیکھیے بس اس کے. جب انہوں نے یہ کتاب لکھی مفاتیح الجنان، آج مفاتیح الجنان سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے. کربلا اگر آپ کو جانا ہے تو کربلا جانے کے لیے مفاتیح الجنان آپ کے پاس ہونی چاہیے. مکہ جانا ہے مفاتیح الجنان ہونی چاہیے. مدینہ جانا ہے مفاتیح الجنان ہونا چاہیے. کاظمین جانا ہے مفاتیح الجنان ہونا چاہیے. کسی بھی روزے پہ جائیں گے تو آپ کو ضرورت پڑے گی مفاتیح الجنان کی. ہر امام کے مسائل، ہر امام کی زیارت کے آداب، ہر امام کی زیارت، ہر امام کے روزے میں جانے کا طریقہ سارا اگر کسی کتاب میں آپ کو ملے گا تو کہاں میں ملے گا؟ مفاتیح الجنان میں. یہ کتاب اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ اس کتاب کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رائٹر ہوتے ہیں وہ رائٹر اپنی کتاب کو لکھ کے یا اپنے باپ کو گفٹ کرتے ہیں، یا اپنی ماں کو ہدیہ کرتے ہیں، یا اپنے استاد کو ہدیہ کرتے ہیں. مگر انہوں نے اس کتاب مفاتیح الجنان کو لکھ کے نہ ماں کو ہدیہ کیا نہ باپ کو ہدیہ کیا، بلکہ کہا پروردگار میں یہ ہدیہ پیش کرتا ہوں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت میں، ان کی خدمت میں میں یہ کتاب ہدیہ کر رہا ہوں. اسی لیے اس کتاب کی اتنی زیادہ شہرت ہوئی چونکہ یہ منسوب ہے کس سے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے. یہ مفاتیح الجنان منسوب ہے. اب جب بھی آپ روزے میں جائیے تو آتے بھی اس کتاب کو لے کے ہیں اور جاتے بھی اس کتاب کو لے کے ہیں. جب یہ بیمار ہو گئے اور حضرت امیر المومنین کے روزے میں نہ جا سکے تو ایک دن کہنے لگے ہائے میں اتنا محتاج ہو گیا اپنے امام کے روزے میں نہیں جا پا رہا ہوں. کہنے لگے آپ سے زیادہ تو کوئی روزے میں جا ہی نہیں رہا. اس عالم کی بھی لطافت دیکھیے، سب سے زیادہ تو آپ ہی جا رہے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا ہر زائر کے ساتھ جا رہے ہیں، ہر زائر کے ساتھ نکل رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب تو تمام جتنی بھی، اب علمی بات سنیے، جتنی بھی زیارتیں ہیں حضرت امیر المومنین کی، امام حسین کی، ائمہ کی جتنی بھی زیارتیں ہیں ساری معتبر ہیں. مگر سب سے معتبر زیارت کون سی ہے؟ سب سے ساری معتبر ہیں مگر اس میں بھی لیول ہوتے ہیں نا، درجے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ معتبر اگر کوئی زیارت آج ہمارے پاس ہے تو اس کا نام ہے زیارت امین اللہ. اور یہ امین اللہ چوتھے امام کی زیارت ہے. چوتھے امام نے بتایا میرے دادا کو سلام کرو تو کیسے کرو. واقع کربلا کے بعد امام سجاد نے اس زیارت کو تعلیم کیا ابو بصیر کو. ابو بصیر صحابی ہے امام کا. امام مدینے سے آتے تھے، لگائیا مدینے سے آتے تھے باقاعدہ مسجد کوفہ، اور مسجد کوفہ سے جب تو قبر بنی بھی نہیں تھی، ظاہر بھی نہیں تھی، اور پھر جاتے تھے اپنا اونٹ ایک جگہ باندھتے تھے اور باندھنے کے بعد پھر اپنے دادا کی قبر پہ جاتے تھے اور سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض، ان الفاظ میں. ابو بصیر کی پہلی ملاقات کوفے میں ہوئی ہمارے چوتھے امام سے. اب یہ بتائیے جس کی پہلی دفعہ امام سے ملاقات ہو تو کیا کرے گا ایک دم سے؟ مطلب اگر آج کی رات آپ کی امام زمانہ سے ہو جائے ملاقات، اور 13 رجب ہے، ایسے میں تو ہو ہی سکتی ہے نا. اور خدا کی قسم آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کو ہوئی بھی ہے مگر پتہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب امام آئیں گے تو آپ ہی میں سے مومن کہیں گے ہم نے محفل میں اپنے برابر میں دیکھا تھا. تو امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے مثلا تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام ہے جی سجدہ. بھائی یہی تو ہے نا کہ سب سے پہلا کام ایک دم سے مولانا صاحب سجدے میں گر پڑے.
تو یہی ابو بصیر نے کیا، ادھر امام زین العابدین سے ملاقات، ادھر سجدہ. مگر امام جو ہے وہ مولوی الگ ہے، امام الگ ہے. مولوی مصلحت میں چپ ہو جاتا ہے، امام مصلحت میں چپ نہیں ہوتا. امام نے کہا خبردار مجھے سجدہ نہ کرنا، سجدہ میرے خدا کو ہے. اسی لیے ہر زیارت کے پیچھے جو دعا ہے اس میں لکھا ہوا ہے سجدہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں جناب میں تو علم کے سامنے کرتا ہوں، اور میں تو امام حسین کے روزے میں کرتا ہوں، اور میں تو یہاں کرتا ہوں، تو اس کی بھی وجہ سن لیجئے. دیکھیں کرنے سے جو غلط ہے وہ صحیح نہیں ہو جاتا، اور جو صحیح ہے وہ غلط نہیں ہو جاتا. کر سکتے ہیں، مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر یہ سجدہ آپ شکرانے کی نیت سے کریں، مثلا امام حسین کے روزے میں پہنچے، مولا علی کے روزے میں پہنچے، جناب عباس کے روزے پہ پہنچے، رسول اللہ کے روزے میں پہنچے، ادھر 7ویں امام کے روزے میں پہنچے، 8ویں امام کے روزے میں پہنچے، تو آپ ایک سجدہ اس نیت سے کر سکتے ہیں پروردگار تیرا شکریہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں ان کے روزے پہ آ سکا. مگر اس میں سجدے میں رخ کریں گے قبلے کی طرف. تو یہ ہے شکرانے کا سجدہ جو بہت بڑی عبادت ہے. لیکن اگر آپ امام ہی کو خدا سمجھ کے سجدہ کریں تو پھر یہ سجدہ حرام ہے، چاہے آپ کسی بھی جگہ. آئمہ نے، اب آپ کسی سے کوئی ذاکر ڈرے تو ڈرے، بھائی میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں، جو شریعت میں ہے وہی بتائیں گے آپ سے. تو کہیں بھی سجدہ شکرانے کا تو ہے، مگر امام کے لیے سجدہ خود امام نے فرمایا ہمارے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. شکرانے کا کر لیجئے. امام سے ملاقات ہو، پروردگار تیرا شکریہ. امام حسین کی زیارت کی، پروردگار تیرا شکریہ. تو شکرانے کے سجدے پہ ثواب زیادہ ملے گا. تو سجدہ امام کے لیے نہیں ہے، تو سجدہ شکر ہے. شکرانے کا سجدہ آپ علماء کرتے ہیں، جا کے باقاعدہ پیشانیاں رکھ دیتے ہیں، تو اسے شکرانے کا سجدہ کہتے ہیں. تو لہذا ابو بصیر گر گیا، نہیں 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 یہ نہیں کرنا، سجدہ خدا کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا چلو میرے ساتھ چلے، اپنے دادا کے روزے پر پہنچے، زیارت تعلیم کی جس کا نام ہے زیارت امین اللہ. اب اس زیارت کی خصوصیت سن لیجئے، صلوات اچھی سی پڑھ کے محمد و آل محمد پر. اس زیارت کی خصوصیت یہ آئی ہے کتابوں میں کہ جب بھی کوئی مومن زیارت امین اللہ پڑھے گا، چھوٹی زیارت ہے، زیارت امین اللہ پڑھے گا، تو اللہ اسی وقت آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی دعا کو لکھتے جاؤ. یہ جو پڑھ رہا ہے یہ زیارت، اسے لکھتے جاؤ. اب اس دعا کو اور زیارت کو وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے. اس کے بعد 7ویں آسمان پہ جاتا ہے. 7ویں آسمان پہ اچھا یہ واقعہ بھی خود مفاتیح الجنان میں موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، مفاتیح الجنان ہی سے پڑھ رہا ہوں، اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے، کہ وہ زیارت جو آپ نے پڑھی اس کو فرشتہ لے جاتا ہے، لے جا کے فرشتہ 7ویں آسمان پہ لے جاتا ہے. اب اگر 100 آدمی پڑھ رہے، 200، 1000 پڑھ رہے، 1,00,000 پڑھ رہے، تو 1,00,000 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ ہر آدمی پہ اس کا لکھ رہا ہے. لکھ کے 7ویں آسمان پہ پہنچا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا. وہ پرچہ نور کا پرچہ ہے، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا. رسول نے اس پہ مہر لگا دی. میرے بھائی کی زیارت پڑھی ہے اس نے، مہر لگا کے فولڈ کر کے اسے رکھ دیا. رکھنے کے بعد کہتے ہیں اب اکٹھا ہوتا چلا گیا، اکٹھا ہوتا چلا گیا، اکٹھا ہوتا چلا گیا. تو آج کا تو سمجھنا آسان ہے کہ چھوٹی چھوٹی میں کتنی باتیں سمٹ جاتی ہیں بھائی. کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، گوگل، انٹرنیٹ، اب تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ بہت ضروری نہیں کہ میٹر کو جلدی نہ سمایا جا سکے. ہم تو قائل ہی ہیں ایک نقطے میں قرآن کے. تو لہذا یہ ہوا کہ اس کو انہوں نے اس طرح لپیٹ کے رکھ دیا. اب اکٹھا ہوتا رہا ہر آدمی کا. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، ہمارا یہ آخری امام تشریف لائے گا، تو رسول اللہ ایک فرشتے کو بھیجیں گے ہر آدمی کی یہی زیارت لے کے، اور کہا جاؤ میرے بیٹے کے سامنے یہ پیپر پیش کرو. اب وہ فرشتہ ان پیپر کو لے کے آئے گا. اب اس میں رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، اس آدمی نے اتنی بار زیارت امین اللہ تلاوت کی ہے. اب یہ رسول کی مہر کے ساتھ امام زمانہ نے فرشتوں کو اور انسانوں کو حکم دیا جاؤ اس بندے کو لے کے آؤ.
اب اگر وہ زندہ ہوگا تو زندہ کو لائیں گے، اگر قبر میں سو رہا ہے تو قبر سے اچھے انداز میں بہترین سواری پر بہترین عزت کے ساتھ. اب یہ بتائیے اگر کوئی بڑا آدمی کسی کو بلائے تو اپنے حساب سے تیاری کر کے بلاتا ہے. ارے میں کیا کروں بھائی ہے. اب بلانے والا ہے علی کا بیٹا امام زمانہ اور حکم دیتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ لانا. اب اس مومن کو عزت کے ساتھ امام زمانہ کے زمانے میں لایا جا رہا ہے جب امام ظاہر ہو چکے ہیں. امام اس کے پیپر پڑھتے ہیں، پیپر پڑھنے کے بعد تو نے ہمارے دادا کی زیارت پڑھی ہے تو ہماری آرمی میں شامل ہو جا. تو وہ زیارت جو امام زمانہ کے زمانے میں آپ کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کرے گی اسے زیارت امین اللہ کہتے ہیں.